بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے، بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 25، سبق نمبر 25 ہے۔ لائن سے ہم چلتے ہیں تو یہ سبق جو ہے 25ویں نمبر پر آ رہا ہے اور یہ نظم ہے۔ اس سے پہلے میں نے 2 نظم بنا دیے۔ یہ نظم البیلی صبح یا البیلی یعنی انوکھی صبح کے بارے میں یہ نظم جنہوں نے لکھی، شاعر کا نام ہے جوش ملی آبادی۔ تو ہم نظم پڑھے اس سے پہلے جو ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، جوش ملی آبادی 1898 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ شبیر حسن خان نام، تخلص جوش اور وطن ملی آباد تھا۔ پیدائش لکھنؤ میں ہوئی۔ علم و ادب کی روایت خاندان میں بزرگوں سے چلی آ رہی تھی۔ ان کے پردادا نواب فقیر محمد خان گویا اپنے زمانے کے معروف رئیس اور شاعر تھے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے مراحل جوش نے گھر ہی پر طے کیے۔ عربی و فارسی میں اچھی استعداد پیدا کی۔ اس کے بعد لکھنؤ، سیتاپور، آگرہ اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ سن 1916 میں والد کے انتقال کے بعد وہ کولکتہ چلے گئے۔ یہیں ان کی ملاقات رابندر ناتھ ٹیگور سے ہوئی۔ ان کی پرکشش شخصیت اور شاعری نے جوش کو بہت متاثر کیا۔ انہی کے اثر سے جوش شاعرانہ تخلیقی نثر لکھنے اور شعر کہنے کی طرف مائل ہوئے۔ جوش کی نثر کے علاوہ ابتدائی شاعری میں بھی ان کے اثرات کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ سن 1924 میں وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے دارالترجمہ میں ناظر ادب کے طور پر ملازم ہو گئے۔ یہاں انہوں نے تقریباً 10 سال کام کیا۔ 1934 میں دہلی آ گئے جہاں ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے۔ قلم کے عنوان سے ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ اس کے بعد وہ پونا کی ایک فلم کمپنی میں ملازم ہو گئے۔ آزادی کے بعد حکومت ہند کے رسالے آج کل کے مدیر مقرر ہوئے اور دلی میں سکونت اختیار کر لی۔ سن 1955 میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ 1956 میں وہ پاکستان چلے گئے۔ ایک عرصے تک ترقی اور اردو بورڈ کراچی سے منسلک رہے اور اردو لغت کا کام کرتے رہے۔ زندگی کے باقی دن انہوں نے اسلام آباد، نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں، اسلام آباد میں گزارے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جوش ملی آبادی نہ صرف زودگو شاعر تھے بلکہ کم سے کم وقت میں طویل نظمیں کہنے کی استعداد بھی رکھتے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب 1929 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کے کئی مجموعے منظر عام پر آئے جن میں شعلہ و شبنم، عرف و عقائد اور سنبل و سلاسل بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان کا آخری شعری کارنامہ نامکمل طویل نظم حرف آخر ہے۔ نظم میں ان کا سب سے اہم کارنامہ ان کی خود نوشت یادوں کی بارات ہے۔ جوش نے غزلیں اور رباعیاں بھی کہی ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ نظم کے شاعر ہیں۔ ابتدا میں ان کی نظموں کا موضوع فطرت کی تصویر کشی تھا، جس کی وجہ سے انہیں شاعر فطرت کہا جاتا رہا۔ تحریک آزادی کے زیر اثر انہوں نے حب وطن کے گیت گائے اور سیاسی مسائل کو موضوع بنایا اور اپنے ولولہ انگیز لب و لہجے کی وجہ سے شاعر انقلاب کہلائے۔ زبان پر جوش کو غیر معمولی قدرت حاصل تھی، وہ الفاظ کے جادوگر کہے جاتے ہیں۔ تو یہیں پر جوش ملی آبادی جو ہمارے شاعر ان کا تعارف مکمل ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم نظم کی طرف۔ تو دیکھیے، یہ لیسن نمبر 25 ہے اور نظم جو ہے تیسری نظم ہے البیلی صبح، جس کے لکھنے والے شاعر جوش ملی آبادی۔ تو ایک ایک شعر پڑھ کر میں اس کی تشریح کر دوں گی۔ دیکھیے، پہلا شعر ہے، نظر جھکائے عروس فطرت جبھی سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر جوش ملی آبادی کی نظم البیلی صبح سے لیے گئے ہیں، البیلی صبح سے ماخوذ ہے۔ اب جو مین شعر ہے اس کا مطلب تشریح ہم کریں گے اس کو۔ تو جوش نے شعر میں صبح کے حسین منظر کو فطرت کی دلہن سے تعبیر کیا ہے۔ صبح کے وقت جب سورج طلوع
ہوتا ہے تو رات کی سیاہی چھٹنے لگتی ہے۔ اس کیفیت کو شاعر نے کسی دلہن کا اپنے چہرے سے زلفیں ہٹانا کہا ہے۔ چونکہ زلفیں سیاہ ہوتی ہیں اس لیے وہ رات کی علامت ہے۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی پھیلنے سے افق پر عجیب کیفیت ہوتی ہے، لگتا ہے کہ تارے اس سورج کی روشنی میں تھرتھرا رہے ہیں جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ چونکہ صبح کے وقت تاروں کی روشنی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے، اس صورت حال کو تاروں کا تھرتھرانا کہا گیا۔ تو عروس جو ہے دلہن کو کہا ہے، دلہن ہے عروس کا مطلب اب اگلا جو ہے شعر ہے روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشم رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہے غزل خواں، کلی کلی گنگنا رہی ہے۔ تو صبح کا منظر انتہائی حسین ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چمن میں رنگ و بو کا کوئی جشن چل رہا ہے، کوئی جشن ہو رہا ہے اور اسی خوشی میں روشنی خوشی کے ترانے گا رہی ہے، پرندے شاخوں پر چہچہا رہے ہیں اور کلیاں چٹک رہی ہیں۔ جوش نے پرندے کے چہچہانے کو غزل سرائی اور کلیوں کے چٹکنے کو گنگنانا کہا ہے۔ اب اگلا شعر ہے، دیکھیے ستارہ صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہے، فسانے نگار مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے۔ صبح کے وقت ستاروں کی روشنی کم ہوتی ہے، شاعر جوش نے اس کیفیت کو رسیلی جھپکتی آنکھیں کہا ہے۔ ایسی آنکھیں جن میں گزری ہوئی رات کی بہت سی کہانیاں چھپی ہوئی اس طرح کی چاند کی روشنی میں صبح کے وقت برائے نام ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے صبح کے وقت جو ہے چاند کی روشنی برائے نام ہوتی ہے۔ شاعر نے اس چاند کو ایک حسینہ کی نشیلی نگاہ کہا ہے۔ اس نگاہ ایسی نگاہ جس میں جادو بھرا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ صبح کے وقت چاند تارے بھی شاعر کو ایک الڑ حسینہ کی طرح نظر آ رہے ہیں، اس لیے رسیلی چھپکتی آنکھیں اور نشیلی نگاہ کہا ہے۔ طیور بزم سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے، نسیم فردوس کی سیلی گلوں کو جھولا جھلا رہے ہیں۔ صبح کے وقت پرندے اور درختوں کی لچکتی شاخوں پہ بیٹھے چہچہا رہے ہیں۔ شاعر اس کیفیت کو دوسرے انداز سے دیکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ صبح کی بزم میں کوئی سریلی آواز میں گا رہا ہے۔ صبح کے وقت چلنے والی ہوا شاعر کو جنت کی ہوا نظر آتی ہے، ہوا کے چلنے سے ٹہنیوں پر پھول لہرانے لگتے ہیں۔ شاعر اپنے تصور میں دیکھتا ہے کہ ایک سیلی جس طرح دوسری سیلی کو جھولا جھلاتی ہے، اسی طرح نسیم فردوس پھولوں کو جھولا جھلا رہی ہے۔ اب اگلا شعر ہے، کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی دلہن مسکرا رہی ہے۔ تو صبح کے وقت اوس کے قطرے ٹپکتے ہیں، کسی بیلے کی کلی پر پڑا ہوا شبنم کا قطرہ شاعر کو موتی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جیسے کوئی پری اپنی ناک میں ہیرے کی کیل پہن کر مسکرا رہی ہے۔ کیل لونگ کی طرح ایک زیور ہوتا ہے جو عورتیں اپنی ناک میں پہنتی ہیں، عموماً اس میں موتی یا کوئی اور ہیرا لگا ہوتا ہے۔ اب اگلا شعر ہے، سحر کو مد نظر ہے کتنی رعایتیں چشم خواں فشاں کی، ہوا بیاباں سے آنے والی لہو کی سرخی بڑھا رہی ہے۔ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سرخی آسمان پر پھیلتی ہے۔ شاعر اس رعایت سے اپنی بات کہہ رہا ہے کہ صبح کی سرخی اس آنکھ کی مانند ہے جس سے خون نکلتا ہے۔ اسی رعایت سے شاعر دوسرے مصرعے میں دوسری بات کہتا ہے کہ جنگل سے آنے والی تازہ ہوا خون کی سرخی میں اضافہ کر رہی، یعنی اس ہوا سے خون میں توانائی پیدا ہو رہی ہے۔ شلوکا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے۔ عام طور پھول گلابی یا سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ شاعر اس رعایت سے کہتا ہے کہ چمن میں ہر نازک پنکھڑی نے گلابی رنگ کا شلوکا یعنی لباس پہنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا پلو ہوا میں سکھا رہی ہے، ہوا کے چلنے سے پنکھڑی تھرتھراتی ہے۔ شاعر نے اس بات کو ہوا میں پلو سکھانا کہا ہے کیونکہ گیلا کپڑا ہلا ہلا کر سکھایا جاتا ہے۔ فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے کہ جیسے کوئی نئی نویلی جبیں سے افشاں چھڑا رہی ہے۔
تو چاند کے ارد گرد تارے ہوتے ہیں جو صبح کے وقت ان کی روشنی بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ سورج کی تیز روشنی میں نظر نہیں آتے۔ اس طرح نظر نہ آنے کو شاعر جوش نے ایسی نئی نویلی دلہن کا ہے جو ایک رات پہلے لگی ہوئی افشاں کو جو چمکتا ہوا ہوتا ہے نا، صبح کے وقت اپنی پیشانی سے چھڑا رہی ہے۔ اب اگلا شعر ہے کھٹک یہ کیوں دل میں ہو چلی پھر، چٹکتی کلیوں ذرا ٹھہرنا، ہو اے گلشن کی نرم روح میں یہ کیسی آواز آ رہی ہے۔ تو صبح کے وقت کلیاں چٹک کر پھول بنتی ہیں، پنکھڑیوں کے کھلنے کی چٹ چٹ کی بہت ہلکی آواز آتی ہے۔ شاعر باغ میں ٹہل رہا ہے، اسے گلشن میں چلنے والی ہوا میں ایک اور آواز آتی سنائی دے رہی ہے۔ وہ کلیوں کو چٹکنے سے روکتا ہے تاکہ جان لے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ شاعر نے اس لفظ کو کس کو کئی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ یہاں دور کہیں سے محبوب کے گانے کی آواز بھی ہے اور دل دھڑکنے کی آواز بھی ہے۔ شاعر نے شعر پڑھنے والے یا سننے والوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس آواز کو جو چاہے سمجھے، یعنی یہ کہہ رہا ہے نا یہ آواز کیسی آ رہی ہے، تو یہ کلیوں کے چٹکنے کی آواز بھی ہو سکتی ہے، کسی محبوب کے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی ہو سکتی ہے نا۔ تو اب ہمارا جو یہ پوری نظم مکمل ہوگی، یہ والا پیج بھی مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہمارا مشق اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے لفظ و معنی، تو پہلا لفظ ہے البیلی یعنی نرالی انوکھی الڑ، روس دلہن، افق آسمان کا کنارہ، وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں، جمع آفاق، افق کی جمع ہے آفاق۔ روش کیاریوں کے درمیان کا راستہ، نغمہ طرب خوشی کا گیت، طیور طائر کی جمع پرندے، نگار محبوبہ، بزم سحر صبح کی محفل، مطرب گانے والے، فردوس سب سے اعلیٰ جنت، چشم خوں فشاں خون بہانے والی آنکھ، شلو کا ایک قسم کا چھوٹا کرتا، سبک نازک ہلکی افشاں، چاندی سونے کے ذرات یا مقیش کی باریک قطرن جو عورتیں بالوں پر چھڑکتی ہیں، نرم رو دھیمی چال۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارے نظم سے متعلق جو غور کرنے کی بات ہے، البیلی صبح جوش کی ان نظموں میں سے جن کی وجہ سے انہیں شاعر فطرت کہا گیا ہے، یعنی فطرت کے بارے میں، قدرت کے بارے میں انہوں نے یہ نظم لکھی ہے البیلی صبح کے بارے میں کہ کتنی عجیب سی صبح ہے، کتنی انوکھی صبح ہے۔ اس نظم میں انہوں نے موسم بہار کی ایک حسین صبح کا منظر بہت ہی دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ اس نظم میں جوش نے اپنے مشاہدات کو مختلف تشبیہوں اور استعاروں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اب ہمارے سوالات ہو گئے شروع۔ دیکھیے 5 سوالات ہیں تو ہم 5 کے جوابات دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے صبح کے منظر کو شاعر نے کس انداز میں پیش کیا ہے، تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے شاعر نے صبح کے منظر کو فطرت کی دلہن کہا ہے، جس طرح دلہن بنی سنوری ہوتی ہے اور وہ حسین نظر آتی ہے، شاعر صبح کے منظر کو دلہن سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ چمن میں ہر طرف رنگ و بو کا جشن منایا جا رہا ہے، روش پر نغمے بکھرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ شاخوں پر بیٹھے پرندے غزل خوانی کر رہے ہیں اور کلیاں گنگنا رہی ہیں۔ شاعر نے 9 اشعار پر مبنی اس نظم کی صبح کے حسین منظر کو استعارات و تشبیہات کے وسیلے سے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے صبح کے وقت کلی کے گنگنانے سے کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیے گنگنانا ہلکی آواز میں گانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جس وقت کلیوں کی پنکھڑیاں پھول بننے کے لیے کھلتی ہیں تو اس وقت ان کے کھلنے سے چٹ چٹ کی ہلکی ہلکی آواز نکلتی ہے، شاعر نے اسے کلیوں کا گنگنانا کہا ہے۔ اب اگلا سوال ہے نظم شبنم کے موتی کو ہیرے کی کیل کیوں کہا ہے؟ بیلے کی کلی پر شبنم کا قطرہ شاعر کو موتی نظر آ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شبنم کا قطرہ نہیں ہے بلکہ کسی پری کی ناک کی کیل میں لگا ہوا موتی ہے۔ یہاں شبنم کے موتی کے لیے ہیرے کی کیل کا استعارہ ہے۔ سوال نمبر 4 صبح کے وقت سرخی پھیلنے کو شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے؟ صبح کے وقت جب
سورج طلوع ہوتا ہے تو آسمان پر کرنوں کے پھیلنے سے سرخی چھا جاتی ہے۔ شاعر اس سرخی کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ کسی عاشق کی آنکھوں سے بہنے والے خون کی سرخی ہے، ایسے عاشق کی آنکھ جو چاند ستاروں کے چھپ جانے کا ماتم کر رہی ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، شاعر آخری شعر میں چٹکتی کلیوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر چٹکتی ہوئی کلیوں سے کہتا ہے کہ وہ ابھی نہ چٹکے، ذرا ٹھہر جائیں، کیونکہ اسے صبح کے وقت چلنے والی ہوا کی نرم نرم لہروں میں کوئی اور آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ شاعر بغور سن کر یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ تو ہمارے 5 جوابات ہو گئے مکمل۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے 5 سوالات کے بعد ہمارا عملی کام شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلا ہے اس میں نظم کا خلاصہ لکھیے۔ تو نظم کا خلاصہ دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے یہاں نظم کا خلاصہ ہے، جوش ملی آبادی کو مناظر فطرت سے خاص لگاؤ ہے۔ انہوں نے مناظر فطرت پر بہت سی نظمیں کہی ہیں، ان میں سے ایک نظم البیلی صبح ہے۔ جوش نے اس نظم صبح کو فطرت کی دلہن قرار دیا ہے۔ جس طرح دلہن سجی بنی ہوتی ہے، اسی طرح صبح کا اولین وقت انتہائی حسین ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہر سوئی ہوئی شے بیدار ہو رہی ہے، کلیاں کھلتی ہیں، پرندے درختوں کی شاخوں پر چہچہاتے ہیں۔ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا سے پھول اپنی ٹہنیوں پر لہراتے ہیں تو لگتا ہے انہیں ہوا جھولا جھلا رہی ہے۔ کہیں بیلے کی کسی کلی پر شبنم کا قطرہ اپنی الگ بہار دکھاتا ہے۔ شاعر جوش کی نظر میں وہ ایسی پری ہے جو ناک میں ہیرے کی کیل پہن کر مسکرا رہی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو آسمان پر سرخی پھیل جاتی ہے۔ جنگل سے آنے والی خوشگوار ہوا خون کی سرخی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جوش نے مختلف استعارات اور تشبیہات کے ذریعے صبح کی کیفیت کو نرالے انداز میں پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ چمن میں کھلے ہوئے پھولوں کی پنکھڑیاں ایسی لگتی ہیں جیسے کسی نے گلابی شلوکا پہن رکھا یا سرخ اوڑھنی کا پلو ہوا میں سکھا رہی ہے۔ صبح کے وقت چاند اور اس کے آس پاس نظر آنے والے تارے آسمان میں اس طرح چمکتے ہیں جیسے کوئی نئی نویلی دلہن اپنی جبیں سے افشاں چھڑا رہی ہے۔ اس البیلی صبح کے وقت جب کلیاں چٹکتی ہیں تو شاعر کو اچھا لگتا ہے، مگر صبح کے وقت گلشن میں چلنے والی ہوا کی لہروں کی آواز اس سے زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کلیوں کا ذرا چٹکنا بند کرو تاکہ میں یہ آواز اچھی طرح سن لوں کہ یہ کس کی آواز ہے نا۔ تو ہمارے خلاصہ ہو گیا، آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو اگلا جو ہے اس نظم میں جو تشبیہات اور استعارات آئے ان کو تلاش کر کے لکھیے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے اس نظم میں جو تشبیہات آئی ہیں، رہے تاروں کے لیے افشاں کی تشبیہ ہے اور ہلال کو نئی نویلی دلہن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب استعارات: عروس فطرت، زلفیں، رات کی سیاہی کے لیے، غزل خوانی، پرندوں کا چہچہانا، کلی کا گنگنانا، کلیوں کا چٹکنا، رسیلی چھپکتی آنکھیں، صبح کے ستارے کے لیے، نشیلی نگاہ، چاند کی ہلکی چاندنی۔ تو استعارات اور تشبیہات بھی دیکھ لیجئے۔ اب دیکھیے یہیں پر ہماری نظم مکمل ہو چکی، سارے سوالات اور سب چیز ہم نے مکمل کر لیا۔ میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، ایکسپلین کیا ہے، کویشچن آنسر وغیرہ سب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ کیجئے، مجھے انکریج کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔